السلام علیکم۔ بس تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ مارمت خواہ ہیں ہم لوگ۔ ہم وقت پہ چلے تھے وہاں اسلام آباد سے، تقریباً 11 بجے ہم لوگ کے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم 5 1 بجے پہنچ کے بڑے آرام سے ریسٹ کر کے تو 6 6:30 بجے آئیں گے، لیکن وہ پنڈی بٹیاں کے قریب جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ بالکل اس کا ایک جیسے ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہی ہے پھر گاڑی کو ڈسپوزل کرنی اور دوسری گاڑیاں لے کے آنا، بہت ہی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے اتنے دانشور لاہور کے، خاص طور سے لاہور تو ایک مہر ہوتی ہے ادب پاروں کے اوپر، دستاویزات کے اوپر، کہتے ہیں کہ لاہور کی مہر لگوائیں، تو اس تاخیر کے لیے بہت زیادہ معذرت ہے۔ اسلام آباد سے ہم 3 لوگ آئے ہیں، میرے ساتھ امداد آکاش صاحب آئے تھے، بہت ممتاز شاعر، اور حفیظ اللہ بات۔ فیصل آباد سے میرے شہر سے جو ہیں وہ ناصر مجید آئیں اور محمود رضا سید تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بات فیصل اجمی صاحب کے حوالے سے کروں گا۔ گو ان کے ساتھ ملاقاتیں میری بہت زیادہ نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں، وہ زیادہ تر ادھر تھائی لینڈ میں ہوتے ہیں یا باقی ادھر ادھر ہوتے ہیں، اور اب تو ان کا یہاں پہ آنا جو ہے آ، وہ کم ہو گیا ہے۔ پنجاب میڈیکل کالج سے میرے سینئرز یہاں پہ تشریف لائے ڈاکٹر افتخار فیصل صاحب کے ساتھ، تو یہ مطلب فیصل آباد بھی ریپرزینٹ ہو رہا ہے، اسلام آباد بھی ہو رہا ہے، اور لاہور تو ہے ہی ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا، یہ اب کا ہمارے پیش رو جو ہیں ڈاکٹر افتخار فیصل، انہوں نے پنجاب میڈیکل کالج میں ایک دبستان بنایا تھا، ہم اسے دبستان کہتے ہیں، کیونکہ بیک وقت بہت سارے لکھنے والے وہاں پہ جمع تھے۔ یہ ثاقب بھی اسی گروپ میں سے ہیں، ثاقب ندیم انگلینڈ سے آئے ہیں گلناز کے ساتھ کی، تو 5 6 7 لوگ ہم شاعری کرتے تھے، نثر نگار بھی تھے، جیسے عبدال بیلا جو ہیں وہ بھی ہمارے کالج سے وہ نثر نگار تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کالج میں مصور تھے، گلوکار تھے، موسیقار تھے، فنون لطیفہ کا تقریباً ہر شعبہ جو ہے وہ اس کی نمائندگی تھی، اور بڑے خوبصورت فنکار۔ یہ بڑی حیرت ناک بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروفیشنل کالجز یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، مطلب وہاں پہ جو سبجیکٹس ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اگر میڈیکل یونیورسٹی ہے تو وہاں اور سبجیکٹس تو نہیں ہوتے، وہ صرف میڈیسن کے ہیں، یا جیسے انجینئرنگ ہے، یہ یو ای ٹی آپ کا لاہور کا جو ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ادبی حلقے ہیں وہ اتنے فعال ہوتے ہیں، اور اتنی شاندار وہاں پہ ادبی تنظیمیں، اور شاید یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قدر شدید پڑھائی اور ادب کا نام ہی نہیں، تو چنانچہ خود بخود سے ادبی لوگ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں نے شاعری ہی میڈیکل کالج میں شروع کی، اور اس کے بعد ہمارے کالج سے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ بہت مشہور شاعر اور ادیب ہوئے اور صاحب کتاب ہیں۔ تو جب ہم لوگ فیصل آباد میں زیر تعلیم تھے، تو اس وقت جو چند ایک بڑے بڑے نام جن سے ہم انسپائر ہوتے تھے، جیسے شکیب جلالی، ہمارے ادیم ہاشمی کا تعلق ظاہر فیصل آباد ہے، تو انہی ناموں میں جو چند چنیدہ نام ہیں، ان میں ایک نام فیصل اجمی کا تھا، اور ہم ان کے شعر سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسی تازگی ہے اس
شاعر میں. تو جب بھی ان کے بارے میں سنتے تھے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ باہر ہیں. پھر انہوں نے آنا شروع کیا اسلام آباد میں. یہ 2-4 جو ہے ان کے وزٹس کافی فریکوینٹ ہوئے. اس کے بعد پھر ابھی بہت سارے سال ہو گئے, تقریباً 15 سال ہو گئے تو یہ یہاں پہ نہیں آتے. آثار جو رسالہ ہے یہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام آباد میں شروع کیا تھا. بلو ایریا میں اس کا دفتر تھا اور بڑی ایک اعلیٰ ٹیم تھی جس میں توصیف تبسم صاحب اور سمینہ راجہ, اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ میں ہوتے تھے. اور یہ جس وقت یہ رسالہ آیا ہے تو اس وقت فنون اور اوراق جو ہیں وہ اپنے بام عروج پہ تھے. اس وقت قاسمی صاحب موجود تھے لاہور میں اور وزیر اعلیٰ صاحب سرگودا میں تھے. یہ 2 بڑے بڑے میگزین, اس کے علاوہ سی اور یہ جتنے وہ میگزین جن کو ہم آج کل بڑا افسانوی سمجھتے ہیں اور آپ اولڈ بک شاپ سے لے کے ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں, یہ ہمیں میسر ہوتے تھے بک سٹالز داخل ساتیان سے. اس دور میں ایک رسالہ نکالنا اور اس کا یکدم چھا جانا ہے ایک یہ بہت بڑی بات, کیونکہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کوئی نیا رسالہ جو ہے وہ فوری طور پہ کلک نہیں کرتا. لیکن چونکہ اس کے سرپرست جو ہیں وہ فیصل اجوی تھے اور یہ ٹیم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑے لوگوں کی تھی, تو یہ آثار آتے ہی جو ہے یہ مقبول عام ہو گیا. مجھے شرف حاصل ہے کہ میری بہت سی نظمیں فیصل اجوی صاحب نے شائع کی, میری طویل نظمیں بھی انہوں نے شائع کی. تو یہ اس وقت مجھے فخر ہوتا تھا کہ دیکھیں وہ شخصیت جس سے کہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے, جو ہمارے آئیڈیل تھے وہ اب ہمیں میسر ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی طلسماتی قسم کی شخصیت کے مالک ہیں فیصل اجوی. آپ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ان کی اصل میں محفل تو یہ ان کی ہے اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جب کسی کی غیر موجودگی میں اس کو سراہا جاتا ہے تو اصل میں تعریف وہ ہوتی, سامنے تو سب لوگ تعریف کرتے ہیں. تو ایک آدمی آپ ذرا دیکھیے نا کہ ایک شخص جو کہ ملک سے باہر ہے اور کئی دہائیاں ہو گئی ہیں باہر ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انعام مجھے ملا ہے, ان کی نظر پاکستان کے ادبی منظر نامے پہ انتہائی گہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ کس شہر میں کون لکھ رہا ہے. لاہور کا بھی انہیں پتہ ہے اور باقی جگہوں میں. آپ کی ماکلی صاحب سے پوچھ لیں, وہ اس کو جانتے ہیں. میرے لیے یہ انتہائی فخر کا مقام ہے. میری نظم پسند کرتے ہیں, میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جو اصل میری فیلنگس ہیں وہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور میں اس کو پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ سمجھتا ہوں بشمول سرکاری ایوارڈوں کے. یہ ان لوگوں کو ملا ہے جو کہ میرے پیش رو ہیں, مجھ سے عمر میں 25 سال بڑے ہیں. یعنی ظفر اقبال صاحب کی کیٹیگری کا یہ انعام ہے, عطا اللہ قاسمی اور خورشید رضوی صاحب کے لیول کا یہ انعام ہے. تو اس میں جب میں اپنے آپ کو اس لاٹ میں ینگسٹ دیکھتا ہوں تو خوشی مجھے اس بات کی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایوارڈز جو یہاں پہ بانٹے جاتے ہیں وہ کس طرح دیے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. تو میں وہ کن کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے, سیدھی سی بات. لیکن یہ کام یہ فیصل اجوی نہیں کریں گے, یہ کام گورنمنٹ کر لے گی, فیصل اجوی نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں.
چنیدہ ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میں یہ باتیں میں اور ذرا شدت سے کر سکتا تھا، لیکن چونکہ مجھے انعام ملا ہے تو میں کتنی ایک اس پہ بات کروں. تو میں انہیں ان کی عدم موجودگی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ ملک سے باہر ہے وہ ادب کی سرپرستی کتنی خوبصورت انداز میں کر رہا ہے. اب چلیں ہم تو ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں جو ادیب اور شاعر ہے. اصل میں ہمارا خاندان تو یہ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پچھلی دفعہ جو یہاں پہ فنکشن ارینج کیا تھا ماکلی صاحب نے، تو لاہور کے حالات ٹھیک نہیں تھے اس وقت. دفعہ 144 تھا اور اس کی وجہ سے فنکشن پوسٹ پون ہوا. اس کے چند دن کے بعد ان کا مجھے فون آیا، کہتے ہیں جی آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کیجئے. ماکلی صاحب کا بھی آیا. تو بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی خبر کو سنائے، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ پہ. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ 10,000 روپیہ اگر کوئی کسی کو انعام دیتا ہے تو کتنی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور کتنی خبریں آتی. چپکے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی. بہت امیر آدمی ہیں وہ، امیر کبیر ہیں، بڑے ٹائکونز میں آتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے نوازتا نہیں ہے، اس طرح سے پیسے لٹاتا نہیں ہے. یہ بھی تو فنکشن انہی کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کوئی 20-40 ہزار روپیہ دے دیا بس ٹھیک ہو گیا. یہ بہت بڑا انعام ہے اگر دیکھا جائے تو. اتنے ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے یہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ ایک اماؤنٹ ہے، اس دور میں بھی اچھا خاصا ہے. اور نہ بھی ہو تو انعام تو خیر 1 روپے کا بھی انعام ہی ہوتا ہے. تو میں اس بہت زیادہ ان پہ بات چیت کر سکتا ہوں، پہلے کی دیر ہو گئی ہے. میں اس شخصیت کو بھرپور سلام پیش کرتا اور میں فخر کرتا ہوں ان کے اوپر کہ ایک شخص جو ہے ہر وقت اس کا دل یہاں کے شاعروں اور ادیبوں کے ارد گرد دھڑکتا رہتا ہے، گھومتا رہتے ہیں ہر وقت. وہ یہاں پہ ان سے آپ پوچھ لیں، یہ جو رسالہ آثار نکالتے ہیں کتنا ان چھان پھٹکتے نکالتے ہیں. تو یہ بات تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ لاہور ہمیشہ سے ہی ادب کا مرکز رہا ہے. بہت سے دبستان ہیں لیکن لاہور کی جو تاریخ ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے اتنی درخشاں. تو لاہور میں اس فنکشن کا ہونا میرے لیے ایک دوسرے اعزاز کی بات تھی. اور پھر میرے جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نے پڑھا، جہاں میں رہا ہوں، اس شہر سے دوست احباب بڑی محبت سے چنیدہ ہم لوگوں نے اس لیے بلائے تھے کہ چونکہ فنکشن یہاں لاہور میں ہے تو لاہور کے دوستوں کو آنا چاہیے. ایک تو ان کو آسانی ہوگی، لیکن وہ کچھ آج حالات اس طرح کے سب سے زیادہ تو لاہور کے لوگوں نے سفر کیا. ہم لوگوں کو آثار دوبارہ سے شروع ہوا، بڑے عرصے کے بعد یہ بن رہا ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ اب اس کی ٹیم جو ہے وہ شاندار شاعروں پر مشتمل، جس میں کہ شاید ماکلی آتے ہیں، جس میں کبیر اطہر آتے ہیں. اس طرح کی یہ ٹیم ہے بڑے بڑے شاعروں. تو میں آپ تمام خواتین و حضرات ذاکم دیکھیں یہ سیالکوٹ سے آئیں، یہ میرے سسرال کو ریپرزینٹ کرتا. تو تمام خواتین و حضرات جو یہاں پہ تشریف لائے اتنی محبت کے ساتھ، ندیم بھابا آئے ہیں اتنی دور سے، تو میں آپ سب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. موقع میں نے جو ہے وہ کھو دیا کیونکہ آج ضیاء حسن صاحب کی گفتگو سننی تھی، حمیدہ شاہین صاحبہ کی گفتگو تھی، آپ کی سننی تھی. اندال کاش کی بچت ہو گئی کہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز. تو اس سے ہم محروم رہے، لیکن چلیں حاضری ہوگی کہ کسی طریقے سے گرتے پڑتے افتاں و خیزاں
پہنچ گئے لاہور کے اس لیٹیس ہوٹل میں. تو ایڈیٹوریل بورڈ میں تو آپ تو ملک صاحبہ بھی ہیں, یہ بڑا فعال ایڈیٹوریل بورڈ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے جو انتظار کیا اس کے لیے دوبارہ سے بہت